بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 19 ہے سورہ نساء کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رسم کو، ایک خاص بدعت کو اللہ نے ختم فرمایا۔ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ مجبور کر کے عورتوں کا وارث بنو۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ جبری طور پر عورتوں کے مالک بنو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو قید میں مت رکھو اس لیے کہ تم لوگوں نے جو ان کو مہر دیا ہے وہ واپس کر دیں۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر کوئی عورت صریح بے حیائی کا شکار ہو تو اس کو قید میں رکھا جا سکتا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بہترین سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ عورتیں تم کو پسند نہیں، بیویاں، اگر یہ بیویاں تم کو پسند نہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں تمہیں پسند نہیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اللہ خیر رکھتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت سے ایک رسم آ رہی تھی کہ جب کسی شوہر، کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تھا، نہیں، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو اس کے شوہر کے جو بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، وہ اس بیوہ عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور اس کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھتے تھے، نہ اس کی کوئی مرضی ہوتی تھی، نہ یہ آگے شادی کر سکتی، یعنی ٹوٹلی یہ اپنے شوہر کے بھائیوں اور اپنے سسر کے ساتھ جو نا ایک لونڈی بن کر رہ جاتی تھی۔ اور جب اسلام آیا تو ہمیشہ اسلام نے عورتوں کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس بیوہ کو آزاد کر دیا، اور میں کہ نہیں بھئی، کسی عورت کو جبری طور پر مالک بننا اس کا جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ آج کے بعد کوئی کسی عورت کا جبری طور پر مالک اور وارث مت بنے۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ اس زمانے میں دو قسم کی تہذیبیں تھیں، ایک روم کی تہذیب تھی، رومیوں کی تہذیب تھی، اور ایک ایرانیوں کی، فارسیوں کی تہذیب تھی۔ ان دونوں تہذیبوں میں عورت کا استحصال کر کے رکھا تھا، اور ان کو دیکھا دیکھی مکہ کے مشرکین کے ہاں بھی عورتوں کی کوئی عزت نہیں۔ بچیاں پیدا ہو جائے تو زندہ درگور کریں، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہ دے، ان کی مرضی کو کوئی نہ پوچھے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پر قبضہ کر کے اس کے بھائی بیٹھ جائیں۔ یہ سارے ظلم عورتوں کے اوپر ہو رہا تھا، تو اسلام نے آ کر ان عورتوں کو اس ظلم سے آزاد کیا۔ اب حیران ہو جائیں گے، قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورت مریم ہے، ایک سورت کا نام ہے سورہ نساء، اور ایک سورت کا نام ہے سورہ طلاق۔ جی، تین سورتوں کا تعلق عورتوں سے ہے، اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نام پر کوئی الگ سورت نہیں بنایا، یہ مردوں کی سورت نہیں، حکم احکامات میں سارے شامل ہیں، لیکن عورتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی دنیا والے کر رہے تھے، ان کے احساس کمتری سے ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا انتظام کیا۔ سورہ مریم ایک خاتون کے نام پر ہے، سورہ نساء اس کا نام ہی عورتوں کے نام پر ہے، اور سورہ طلاق عورتوں کے مسائل کا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کر دیا کہ بھئی یہ تم جو کرتے ہو، کسی بیوہ کے وارث بن کے، مالک بن کے اس کی مرضی کو ختم کرتے ہو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا
بعض مرتبہ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، شوہر کے انتقال کے بعد نہیں، عورت پسند نہیں آ رہی ہے اور مرد نے اس کا مہر ادا کر کے اس کو لایا تھا، اب یہ اس مہر کو واپس لینے کے لیے عورت کو طلاق بھی نہیں دیتا، عورت کے ساتھ ظلم کر کے اس مہر کو دوبارہ اس سے لے کر اس کو چھوڑنے کے لیے اللہ فرما رہے کہ یہ تمہاری بڑی بے حیائی ہے۔ عورت کو کوئی چیز دینے کے بعد یاد رکھو وہ اس کے مالک ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بتایا نہیں کسی نے۔ آپ جو نا بھائی منگنی کے ٹائم میں جو عورت کو بنا کر انگوٹھی پہناتے ہیں یہ اس کی ملکیت ہو گئی، بعد میں اس کو واپس نہیں لے سکتے آپ، شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، وہ اس کے مہر میں بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی عورت نے اپنا مہر لیا ہے وہ تو اس کا حق ہے۔ مہر کیا ہے؟ عورت کی باڈی کی جو قیمت ہے اس کا مہر ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر مہر کو واپس لانے کے مطالبے سے عورتوں کے ساتھ جبر کرتے ہو تو یہ اور بھی بے حیائی کی بات ہے، شرم آنی چاہیے تو مردوں کو کہ بھائی ایک چیز دینے کے بعد واپس لے لیتے ہو۔ کسی کو کوئی چیز دینے کے بعد واپس لیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کوئی گفٹ دے آپ سے واپس لے لے، اچھا لگے گا؟ اللہ کے کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ ہمیشہ معروف طریقے سے سلوک کیا کرو، معروف اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہا کرو۔ یہ عورتیں اللہ کے ہاں محترم ہیں، اللہ کے ہاں معزز ہیں، اللہ نے ان کی بڑی قدر کی ہے۔ تو تم لوگ جو نا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اخلاق کسے کہتے ہیں نچوڑ بتا رہا ہوں، اخلاق کے جس بندے کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہے وہ با اخلاق ہے، اخلاق والا ہے، اور جس کا باہر کے لوگوں سے اچھا سلوک ہے بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یہ اللہ کے ہاں بد اخلاق ہے، اس کی کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی احسنکم خلقا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا، یاد رکھیے اور دو چیزوں کی پاگل ہوتی ہے، ایک عزت اور ایک محبت۔ اگر آپ کی طرف سے عورت کو عزت ملے وہ پوری زندگی جو نا آپ کے ساتھ غربت میں، افلاس میں، آپ کے ساتھ ہر مصیبت میں 100% جو نا وہ برداشت کرے۔ لیکن جس گھر میں عورت کو عزت شوہر کی طرف سے نہ ملے تو پھر یاد رکھو وہ عورت ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اس کا بڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت کے ساتھ پہلوانی نہیں۔ اللہ مرد کا کیا مقابلہ ہے عورت کے ساتھ؟ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا یہ انتہائی کمزور ہونے کی نشانی، یہ انتہائی کمزوری کی نشانی ہے کہ مرد عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ اگر اتنا شوق ہے تو اپنے جیسے مردوں کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر کتنی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورتوں کا بہت بڑا جو مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی فضیلت الگ بتائی، پاؤں کے نیچے جنت ہے، بیٹی کی فضیلت الگ، اللہ کی رحمت ہے، بہن کی الگ، بیوی کی الگ۔ دنیا کی سب سے بہترین چیز اللہ کے نبی نیک صالح بیوی کو قرار دیتے ہیں، لہذا ان کو قدر دینے کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت ہے نمبر 29، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپس کی رضامندی سے کوئی تجارت ہو تو ایک دوسرے کے مال کھا سکتے ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے ساتھ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کا مال انسانوں کا دوسرے انسانوں کے لیے بغیر اجازت کے حلال نہیں ہے۔ کسی کی چیز کو غصب کرنا، بغیر اجازت کے لے کر استعمال کرنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ
بھئی رضامندی سے تجارت کرو، تجارت میں جو منافع آ جائے اس کو مل کر کھاؤ، جائز ہے تمہارے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، میرے بندو جب آپ بغیر رضامندی کے کسی کے مال کھائیں گے تو نتیجہ قتل تک چل جائے گا، لہذا اپنے آپ کو ناجائز مال کھا کر قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے والی بات ہے یہ، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے مال کی وجہ سے ہوتے ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں، قتل تک نوبت چلی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے پلاٹ پر 10 بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، باطل طریقے سے مال کھاؤ گے نتیجہ قتل نکلے گا۔ باطل طریقے سے کسی کا مال لیا جائے تو نتیجہ قتل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، رضامندی کے ساتھ کاروبار کرو، اور جو نفع آئے مل کر کھاؤ حلال طریقے سے، اس کا نتیجہ قتل نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ امن، عافیت، سکون، خوشحالی ہوگا۔ ایک ترجمہ یہ، دوسرا ترجمہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ الگ ہے۔ دو حکم اللہ نے دیا، ایک حکم یہ دیا کہ بھئی ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے لے کر نہ کھایا کرو، بلکہ تجارت میں لگا کر، کاروبار میں لگا کر اس کے نفع کو استعمال کرو۔ الگ حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے لوگو تم خودکشی مت کرو گے، خودکشی حرام ہے۔ اپنے آپ کو قتل مت کرو، کیا مانا خودکشی مت کرو بھائی، اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ یورپ میں باقاعدہ آج کل اس کی اجازت دی گئی، اگر کوئی مریض خودکشی کر کے اپنے آپ کو مارنا چاہتا ہے اس کو قانونی حق حاصل ہے، لیکن اسلام نے انسانی جان کو انسان کی امانت قرار نہیں دی ہے، یہ اللہ کی ہے۔ آپ کی میری جان، آپ کی میری جو ناب جسم باڈی پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی امانت، اس کے اندر خیانت جائز نہیں ہے۔ اس لیے شریعت میں خودکشی کرنا حرام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو خودکشی کرتا ہے اس میں قیامت کے دن یہی خودکشی اس کی سزا ہوگی، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بدترین گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خودکشی سے منع فرما کے کہا میرے بندو لڑائی جھگڑا بھی نہ کرو، خودکشی بھی نہ کرو، کیونکہ تمہارا رب بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہاں بھائی یہ جو شورش آج کل جاری ہے اس کی بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل عطا فرمائے، امن عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ یا اللہ جو فسادی ہیں، دہشت گرد ہیں، یا اللہ دونوں ملکوں کو مل کر ان کو ختم کرنے کی توفیق دے دے۔ یا اللہ اس کی وجہ سے، ان فسادیوں کی وجہ سے دو مسلمان ملکوں کا آپس میں لڑنا جگڑنا، یا اللہ قطعاً ہم پسند نہیں کرتے۔ یا اللہ ہمیں امن عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان جنگوں سے جو تباہی ہے، بربادی ہے، ان سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ ان کو ختم کر دے۔ یا اللہ رحم فرما، مسلمانوں کے کافروں کی سازشوں سے مسلمانوں کو دور فرما، مسلمانوں کو بچا لے، اسلام کو بچا لے۔ یا اللہ رحم فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔